کیسے ہیں دوستو؟ آپ نے شاہ فیصل پر بنائی گئی پہلی ویڈیو یقیناً دیکھ لی ہوگی۔ کچھ دوستوں کے سوالات بھی آئے جن میں سے دو بہت اہم تھے۔ ایک یہ کہ جو کچھ نے پوچھا کہ ہم نے لارنس آف عربیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ اسی کی وجہ سے تو آل سعود نے عثمانیوں سے بغاوت کی تھی اور کچھ دوسرے عربوں نے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ برطانیہ آخر آل سعود کو فنڈنگ کیوں کرتا تھا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے دوستو آپ کو ایک کہانی جاننا ہوگی۔ تو عبدالعزیز ابن سعود کے بارے میں آپ ایک بات جان لیں کہ وہ عثمانیوں کے پہلے دن سے دشمن تھے اور عثمانی ان کے دشمن تھے۔ عبدالعزیز ابن سعود وہی جنہوں نے سعودی عرب کی بنیاد رکھی، جو شاہ فیصل کے والد تھے، لیکن یہ دشمنی انہیں ورثے میں ملی تھی، کیونکہ آل سعود اور عثمانیوں کے درمیان یہ دشمنی عبدالعزیز ابن سعود کے پیدا ہونے سے بھی قریب 100 برس پہلے سے جاری تھی۔ ہم نے آپ کو شاہ فیصل کی پہلی قسط میں دکھایا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے 1744 میں آل سعود سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت آل سعود نے یہ وعدہ کیا کہ وہ محمد بن عبد الوہاب کے نظریہ اسلام کو پھیلائیں گے، جسے آج اہل حدیث یا وہابی مسلک آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس نظریہ اسلام کو آل سعود نے پھیلانے کا وعدہ کیا تھا، اور جب انہوں نے عرب خطے میں نظریہ اسلام کا اس نظریے کو پھیلانا شروع کیا تو ان کا پہلا ٹکراؤ عثمانیوں سے ہوا تھا، خلافت عثمانیہ کے سلاطین سے یا خلیفہ سے جو حاکم تھے ان سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور جدہ جہاں آج موجود ہیں، اس جگہ کے حکمران ہاشمی لوگ عثمانیوں کے وفادار تھے۔ تو ہوا یہ کہ آل سعود نے حجاز کی ہاشمی سلطنت پر حملہ کر دیا، یعنی انڈائریکٹ عثمانیوں کے ایک انٹرسٹ پر حملہ کیا۔ 1802 میں انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ اس کے 2 برس بعد انہوں نے 1804 میں مدینے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہاشمی سلطنت پر آل سعود کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ بات جب قسطنطنیہ کی عثمانی حکومت کو معلوم ہوئی تو اس نے سعودیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس کارروائی کے لیے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ محمد علی پاشا نے اپنے ایک بیٹے توسن کو فوج دے کر حجاز بھیجا، اور ایک موقع پر وہ خود بھی فوج لے کر یہاں حجاز میں آیا، یعنی عثمانیوں کا مصری گورنر پاشا۔ مصری فوج نے سعودیوں کو شکست دے کر حجاز سے نکال دیا، اور 1812 تک مکہ اور مدینہ دونوں کو آل سعود سے واپس چھین لیا۔ انہوں نے حجاز کی ہاشمی سلطنت بھی بحال کر دی، یعنی حجاز پھر سے سلطنت عثمانیہ کے وفاداروں ہاشمیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس فتح کے چند برس بعد عثمانیوں کے مصری گورنر محمد علی پاشا کے ایک اور بیٹے ابراہیم پاشا نے عرب خطے پر حملہ کیا۔ اس دور میں سعودی سلطنت کا دارالحکومت ریاض نہیں بلکہ اس کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ الدریہ تھا۔ اپریل 1818 میں ابراہیم پاشا کی فوج نے سعودی دارالحکومت الدریہ کا محاصرہ کر لیا۔ 6 یا 7 ماہ تک تقریباً یہ محاصرہ چلتا رہا، لیکن آخرکار سعودی حکمران عبداللہ ابن سعود نے ہتھیار پھینک دیے، سرنڈر کر دیا۔ فاتح مصری فوج نے الدریہ شہر کی عمارتیں گرا کر اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ آل سعود نے جو ہیرے جواہرات برسوں پہلے مدینہ سے لوٹے تھے اور اب تک ان کے پاس تھے، انہیں بھی واپس کر دیا گیا۔ آل سعود کے امیر عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے عثمانی دارالحکومت قسطنطنیہ بھیج دیا گیا، جو اب استنبول ہے۔ قسطنطنیہ میں عثمانی سپاہی عبداللہ کو زنجیروں میں جکڑ کر موجودہ جہاں آج مسجد آیا صوفیہ ہے اس کے سامنے لایا گیا۔ یہاں ترکوں کا ایک بڑا سا ہجوم جمع ہو گیا، جو عبداللہ کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ ان کے دشمن تھے۔ پھر اس ہجوم کے سامنے عبداللہ ابن سعود یعنی آل سعود کے سربراہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ ترک ہجوم نے اس پر خوشی سے نعرے لگائے۔ ابن سعود کی سر کٹی لاش 3 دن تک آیا صوفیہ اس مسجد کے باہر پڑی رہی، اور ترک اپنے دشمن کا یہ نظارہ، یہ انجام دیکھتے رہے۔ اس واقعے کے تقریباً 20 سے 25 سال تک مصری فوج سعودی علاقوں میں موجود رہی، اور ریاض میں بھی ان کی فوجی چھونی کچھ عرصے تک قائم رہی، اگرچہ سعودیوں نے کچھ ہی عرصے بعد مختلف جگہوں سے مصریوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ لیکن لڑائیوں کا یہ سلسلہ آئندہ کئی برس تک تھوڑا بہت چلتا رہا۔ کہیں لڑائی چھڑ جاتی، کہیں صلح ہو جاتی، کہیں رک جاتے، کہیں آگے بڑھ جاتے۔ اس دوران آل سعود عثمانیوں اور مصریوں کو رسمی طور پر اپنا حکمران بھی تسلیم کرتے رہے، اور مصر کو خراج کے لیے ایک طے شدہ رقم بھی بھیجتے رہے۔
یہ سلسلہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ 1843 تک چلتا رہا، لیکن اسی برس یعنی 1843 میں آل سعود میں وہ سربراہ آیا جس نے سعودیوں کو مصریوں اور عثمانیوں کے تسلط سے نجات دلا دی۔ یہ وہی فیصل ابن سعود تھے، آل سعود کے سربراہ تھے، جو شاہ عبدالعزیز کے دادا تھے، جن کے نام پر عبدالعزیز نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام فیصل رکھا تھا، شاہ فیصل کے نام سے جو پھر دنیا میں مشہور۔ تو ان فیصل ابن سعود کو 1834 میں اپنے والد ترکی ابن سعود کے قتل کے بعد حکومت ملی تھی، لیکن 1837 میں یا 38 میں جب یہ حکمران تھے، آل سعود کے سربراہ تھے، ان کو مصریوں نے گرفتار کر لیا اور قید کر کے قاہرہ بھیج دیا۔ البتہ وہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر یا رہا ہو کر 1843 میں واپس نجد آ گئے۔ نجد پہنچ کر انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو شکست دی جو ان کی غیر موجودگی میں حکومت پر قابض ہو گئے تھے۔ یوں دوستو 1843 سے سعودی سلطنت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جسے فیصل بن سعود نے عبدالعزیز کے دادا نے لیڈ کیا۔ تو یہ فیصل ابن سعود تھے جنہوں نے آل سعود کو پھر سے مضبوط کرنا شروع کیا۔ ان کے والد ترکی ابن سعود کے دور سے ریاض سعودیوں کا نیا دارالحکومت بن چکا تھا۔ تو فیصل ابن سعود نے الریاض ہی کو اپنا مرکز بنا کر اس کے ارد گرد ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک بہادر کمانڈر اور زبردست ڈپلومیٹ تھے۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے سعودی سلطنت کو بہت پھیلایا۔ 1850 تک یہ سارا علاقہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ سعودیوں کے قبضے میں جا چکا تھا، یعنی متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان تک کے علاقے ان کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ یوں فیصل ابن سعود آل سعود کے اس وقت کے سربراہ نے خاصی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی۔ ان کی سلطنت حجاز کو ٹچ کرتی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی حجاز پر کبھی حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک بار پھر مصری یا عثمانی فوجوں کو اپنے خلاف جنگ کی دعوت نہیں دینا چاہتے تھے، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ پھر ان دنوں سپر پاور جو برطانیہ تھی، بحری سپر پاور بن چکی تھی، وہ بھی عثمانیوں کی اتحادی تھی۔ اس لیے فیصل ابن سعود نے حجاز میں مداخلت نہیں کی کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنے خلاف نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حجاز کا علاقہ فیصل ابن سعود کے دور میں بھی ہاشمی خاندان کے ہی کنٹرول میں رہا، جبکہ وہ عثمانیوں کے وفادار تھے۔ تو یوں ہوا کہ فیصل ابن سعود کا 1865 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد ان کی سلطنت تیزی سے بکھرنے لگی۔ موجودہ سعودی عرب کی حدود کے باہر جو علاقے انہوں نے قبضے میں لیے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے۔ 1890 اور 91، 1890 اور 91 کے دوران ہی آل رشید نے ان کی سلطنت کے مرکز الریاض پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے باعث سعودی خاندان کو اس وقت کویت فرار ہونا پڑا تھا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز سعودی عرب کے بانی بادشاہ کی عمر 10 یا 15 سال تھی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ کویت سے واپس آئے اور پھر انہوں نے آل رشید کو شکست بھی دی۔ تو دوستو اس بیک گراؤنڈ سے آپ یقیناً یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ عبدالعزیز ابن سعود جب 1902 میں ریاض کے حکمران بنے تو ان کے کاندھوں پر عثمانیوں سے دشمنی کا بوجھ پہلے سے موجود تھا۔ دشمنی کے اس ورثے سے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبدالعزیز ابن سعود نے جب اقتدار سنبھالا تو پہلے دن ہی سے انہوں نے عثمانیوں کو اپنا سلطان تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ عثمانی خود کو سارے عرب خطے کا حاکم سمجھتے تھے، اس علاقے میں وہ کسی آزاد حکمران کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ حجاز اور الحصا یا کسی حد تک آل رشید کی سلطنت کو چھوڑ کر کوئی بھی عرب علاقہ اب ان کے براہ راست کنٹرول میں نہیں رہا تھا، یعنی سارے عرب خطے کا ایک پیچیدہ قسم کا سیاسی نقشہ بن چکا تھا جس میں کسی بھی طاقت کا واضح کنٹرول نظر نہیں آتا تھا۔ عرب خطے کی پیچیدہ صورتحال کے باوجود عثمانیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ سارے عرب خطے کے مالک ہیں، اس لیے وہ عبدالعزیز ابن سعود کو اپنا گورنر ہی قرار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبدالعزیز ابن سعود بھی رسمی طور پر یہی کہتے تھے کہ وہ عثمانی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملی صورتحال یہ تھی کہ نہ عبدالعزیز عثمانیوں کے گورنر تھے اور نہ ہی عثمانی انہیں اپنا اتحادی سمجھتے تھے یا ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، بلکہ وہ تو عبدالعزیز کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے دشمن آل رشید کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ یعنی عثمانیوں اور آل سعود میں ایک رسمی سا دکھاوے کا تعلق تھا جسے دونوں فریق ہر وقت طاقت کا توازن بدلنے کے انتظار میں بس نبھا رہے تھے کہ کب کسے موقع ملے اور وہ دوسرے سے پرانے حساب چکتا کرے۔ دوستو پہلی جنگ عظیم تک یہ صورتحال ایسے ہی برقرار رہی۔
یعنی حجاز کی ہاشمی سلطنت اور آل رشید کی سلطنت مکمل طور پر عثمانیوں کی وفادار رہیں۔ ان علاقوں میں عثمانی فوج کے اڈے موجود تھے۔ جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عثمانی فوج کی چھاؤنیاں بھی موجود تھیں۔ اسی طرح آل رشید کے علاقوں میں بھی عثمانی فوجی آزادانہ گھومتے تھے، لیکن عبدالعزیز کی سلطنت میں انہیں عثمانی فوجیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، وہاں انہیں دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اسی دشمنی کی وجہ سے ان کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے آل سعود اور عثمانیوں کے درمیان آخری لڑائی 1913 میں لڑی گئی تھی۔ اس لڑائی میں عبدالعزیز کی فوج نے مشرقی علاقے الحفوف پر حملہ کر کے وہاں سے 1200 عثمانی فوجیوں کو نکال باہر کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں الحصا یا الحصا کا سارا علاقہ سعودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس لڑائی کے اگلے برس 1914 میں عثمانیوں نے امیر عبدالعزیز سے ایک معاہدہ کر لیا اور اسے نجد کا گورنر تسلیم کر لیا، اور امیر عبدالعزیز نے بھی عثمانی خلیفہ کو ظاہری طور پر اپنا حکمران مان لیا۔ لیکن دوستو، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آل سعود اور عثمانیوں میں ایسے معاہدے صرف کاغذی اور عارضی حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی اتھارٹی کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور عبدالعزیز کو برطانوی مدد ملی، سپورٹ ملی، تو انہوں نے یہ معاہدہ عثمانیوں سے کیا ہوا معاہدہ خود ہی توڑ دیا۔ اب یہ 1914 کے بعد کا زمانہ ہے جس میں پہلی بار عبدالعزیز کو برطانیہ نے کھل کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے فوری طور پر اپنے نمائندوں کو ہر اس عرب وار لارڈ کے پاس بھیجنا شروع کر دیا جس سے انہیں عثمانیوں کے خلاف تھوڑی بہت بھی مدد مل سکتی تھی۔ ایسا ہی ایک نمائندہ عبدالعزیز کے پاس بھی آیا، مگر وہ لارنس آف عربیہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا کیپٹن ولیم شیکسپیئر۔ یہ شخص کویت میں برطانیہ کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا۔ اس نے 1910 میں پہلی دفعہ عبدالعزیز ابن سعود سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سے وہ دونوں دوست بن گئے۔ عبدالعزیز ولیم شیکسپیئر کو اپنا بھائی کہا کرتا تھا۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبدالعزیز ابن سعود کی جوانی کی کچھ تصاویر میں سے ایک ہے۔ یہ تصویر بھی شیکسپیئر نے بنائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ نے شیکسپیئر کو عبدالعزیز کے پاس بھیجا تاکہ وہ دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کی مدد کرے۔ شیکسپیئر نے برطانیہ اور عبدالعزیز کے درمیان معاہدے کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس معاہدے کو برطانیہ سے منظوری ملتی، سعودیوں اور آل رشید کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں ولیم شیکسپیئر بھی سعودیوں کی طرف سے شریک تھا اور وہ اس لڑائی میں مارا گیا۔ ولیم شیکسپیئر برطانوی ایجنٹ تو مر گیا، لیکن جو معاہدہ وہ تیار کر گیا تھا اسے برطانوی حکومت نے منظور کر لیا۔ 26 دسمبر 1915 کو یہ معاہدہ رسمی طور پر طے پا گیا۔ اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے عبدالعزیز کو 20,000 پاؤنڈز کی امداد دی۔ اس کے علاوہ سعودی فوج کو 1,000 رائفلیں بھی فراہم کی گئیں اور عبدالعزیز کا 5,000 پاؤنڈز ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ یہ تھا وہ 5,000 پاؤنڈ وظیفہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ مشین گنز اور رائفلز کی ریگولر سپلائی بھی برطانیہ کی طرف سے ان کو جاری رہی۔ یہ 5,000 پاؤنڈز کا وظیفہ عبدالعزیز کو 1924 تک ملتا رہا۔ اس معاہدے کے تحت عبدالعزیز نے برطانیہ کو یقین دلایا کہ وہ کویت، بحرین، قطر اور عمان میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ علاقے برطانیہ کی حفاظت میں آ چکے تھے۔ برطانیہ سے ملنے والی اس مالی اور فوجی مدد کے ذریعے عبدالعزیز نے آل رشید کی سلطنت پر حملے شروع کیے۔ اس کے جواب میں آل رشید نے عثمانیوں سے مدد مانگی اور عثمانیوں نے ایک چھوٹی سی فورس ان کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس فوج میں 25 آفیسرز تھے، جن میں کچھ جرمن بھی تھے، جبکہ 300 سپاہی بھی اس فورس میں شامل تھے۔ اس فورس کی مدد سے آل رشید سعودیوں کا مقابلہ کرتے رہے اور جھڑپوں کا یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے تک جاری رہا۔ یعنی پہلی جنگ عظیم کے دوران عبدالعزیز کی فوج نے زیادہ سے زیادہ 300-350 عثمانی سپاہیوں کا سامنا کیا تھا۔ اب دوستو، آپ نے عبدالعزیز اور آل رشید کی صورتحال کو سمجھ لیا۔ اب یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عبدالعزیز نے عثمانیوں کو نقصان ضرور پہنچایا تھا، ان کی دشمنی ضرور تھی، مگر اس کی تاریخی دشمنی کو دیکھیں تو اسے غداری کم از کم نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہاں، عثمانیوں سے اصل غداری جنہوں نے کی وہ آل سعود نہیں بلکہ حجاز کے ہاشمی تھے۔
ہاشمی حکمران شریف مکہ حسین ابن علی وہ شخص تھے جنہوں نے عثمانیوں سے باقاعدہ بغاوت کا اعلان کیا، حالانکہ عثمانی ماضی میں ہاشمیوں پر بطور اتحادی کئی احسانات کر چکے تھے، ان کو بچا چکے تھے۔ حسین بن علی نے 1916 میں حجاز کی عثمانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جدہ اور مکہ مکرمہ میں موجود عثمانی فورسز پر حملہ کیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے یا حجاز سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے مدینہ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں موجود عثمانی فوج نے انہیں شکست دے دی۔ تو دوستو، اب جب حجاز کے ہاشمی یعنی شریف مکہ یہ سب کر چکے، عثمانیوں سے بغاوت کا آغاز کر چکے، تو یہاں اس تاریخی کردار کی انٹری ہوتی ہے جسے ہم اور آپ لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ لارنس آف عربیہ کون تھے، انہیں عرب خطے میں بھیجے جانے کے پیچھے برطانیہ کے اصل مقاصد کیا تھے۔ دوستو، لارنس آف عربیہ کا اصل نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس۔ یہ کوئی فوجی یا انٹیلیجنس عہدیدار نہیں تھے، بلکہ اصل میں ایک آرکیولوجسٹ تھے، یعنی ماہر آثار قدیمہ تھے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات کرنا ان کا پیشہ تھا۔ تھامس لارنس کی اسپیشلٹی ملٹری آرکیٹیکچر اسٹڈی کرنا تھا، یعنی فوجی نوعیت کی عمارتیں لارنس کو دیکھنا ہوتی تھیں۔ فوجی آرکیٹیکچر میں بھی انہیں خاص طور پر صلیبی جنگوں کے دور میں بنائے گئے قلعوں پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ لارنس نے فرانس، شام اور فلسطین میں صلیبی دور کے قلعوں کا مطالعہ کر کے 1910 میں ایک مقالہ، ایک تھیسس بھی لکھا تھا۔ اس مقالے کو لکھنے کے لیے انہوں نے فلسطین اور شام کا سفر بھی کیا تھا۔ یہ تھیسس ان کی موت کے بعد 1936 میں کروسیڈر کاسلز کے نام سے شائع ہوا تھا۔ لارنس 1911 سے 1914 تک یعنی 1911 سے 1914 تک یعنی 3 سال موجودہ ترکی کے اندر کارکمیش کی تاریخی سائٹ میں ماہرین کے ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ کارکمیش کی قدیم سائٹ ترکی اور شام کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ کارکمیش کی سائٹ پر کام کرتے ہوئے تھامس لارنس نے تاریخی اہمیت کی کئی چیزیں وہاں سے برآمد کی۔ اب یہاں تک تو دوستو تھامس لارنس کا برٹش انٹیلیجنس سے بظاہر کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ کبھی حجاز یا موجودہ سعودی عرب کے کسی علاقے میں کبھی نہیں گئے تھے۔ البتہ کارکمیش کی سائٹ پر کام کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسا سیکھ لیا تھا جس نے انہیں برٹش انٹیلیجنس کی نظر میں بہت اہم بنا دیا۔ دراصل لارنس نے شام اور فلسطین میں جو سفر کیے تھے اس دوران انہوں نے روانی میں عربی بولنا سیکھ لی تھی، مقامی لہجے میں۔ وہ مقامی لوگوں میں گھومتے رہتے تھے، انہی لوگوں سے انہوں نے عربوں کے ادب و آداب بھی سیکھ لیے تھے۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ 1914 میں انہیں پہلی بار ایک خفیہ مشن پر بھیجا گیا، لیکن اس خفیہ مشن کا بھی حجاز یا عرب خطے سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تھا دراصل فلسطین اور اسرائیل سے۔ ہوا یہ کہ برطانیہ میں قائم ایک سوسائٹی نے لارنس اور کچھ دیگر لوگوں کو فلسطین میں ایک خفیہ کام کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس سوسائٹی کا نام تھا پیلسٹائن ایکسپلوریشن فنڈ، PEF۔ یہ سوسائٹی 1865 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ بظاہر تو اس تنظیم کا مقصد صرف تعلیمی اور اکیڈمک لحاظ سے فلسطین کے جغرافیے کو سٹڈی کرنا اور اس کے کلچر کو فروغ دینا تھا، لیکن اصل میں اس تنظیم کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہ تنظیم خفیہ طور پر فلسطین کے نقشے تیار کر رہی تھی تاکہ نقشوں کے ذریعے فلسطین پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت سے کاٹ لیا جائے۔ اس بات کا اندازہ سوسائٹی کے صدر کی تقریر سے بھی دوستوں لگایا جا سکتا ہے، جو انہوں نے مئی 1865 میں سوسائٹی کی پہلی پبلک میٹنگ میں کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کا ملک آپ کی اور میری ملکیت ہے، یہ بجا طور پر ہمارا ہے، یہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو دیا گیا تھا۔ ہم اس زمین پر چلنا پھرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ زمین ہمیں دی گئی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں سے ہماری نجات کی خبر آئے گی۔ یہ زمین ہماری تمام امیدوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس سے ہماری حب الوطنی اسی طرح ہے جیسے اس قدیم پیارے انگلینڈ کے ساتھ ہے۔ تو دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سوسائٹی PEF کیا چاہتی تھی۔ PEF کو برطانوی رائل انجینئرز کا بھی پورا تعاون حاصل تھا، اور ظاہر ہے برٹش انٹیلیجنس کا بھی اس میں مکمل عمل دخل تھا۔
تو اب یہ برٹش انٹیلیجنس اور PEF کا مشترکہ مشن تھا جس پر تھامس لارنس کو ایک ٹیم کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ٹیم نے فلسطین کی سرحد کے ساتھ صحرائے سینا کے علاقے میں سروے وغیرہ کیے۔ اس مشن کے لیے فنڈز بھی PEF دے رہی تھی۔ مشن کے بارے میں یہی مشہور کیا گیا تھا کہ اس کا کام صرف سائنسی تحقیقات ہے، یہ کوئی جاسوسی کا مشن نہیں ہے۔ ظاہر یہ تو بتایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد فلسطینی شہر غزہ سے اردن کے ساحلی شہر العقبہ تک کے نقشے تیار کرنا تھا۔ اس مشن نے ان علاقوں کے نقشے کامیابی سے تیار کیے۔ PEF کے تیار کردہ نقشوں نے اتحادی فوج کو فلسطین پر قبضے میں بہت زیادہ مدد دی تھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز یہاں تک بھی یعنی 1914 تک بھی لارنس کا حجاز یا عرب خطے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ مصر میں موجود تھے اور اسی لیے برٹش وار ڈپارٹمنٹ یعنی جنگ کے محکمے نے ان کی خدمات حاصل کر لی۔ چونکہ لارنس فلسطین کا نقشہ بنا چکے تھے، اس لیے وہ وار ڈپارٹمنٹ اب ان سے فوجی اہمیت کے اور بھی نقشے بنوانا چاہ رہا تھا۔ انہیں فوری طور پر صحرائے سینا کا فوجی نوعیت کا نقشہ تیار کرنے کا آرڈر کیا گیا۔ یہ علاقہ آپ جانتے ہیں فلسطین اور مصر کے درمیان ہے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہاں آج آپ جانتے ہیں نہر سویز بھی ہے، تو یہ علاقہ اسٹریٹجکلی بہت اہم ہے۔ صحرائے سینا کے نقشے کی تیاری کی ذمہ داری دینے کے علاوہ لارنس برطانوی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے بھی منسلک کر دیا گیا تھا آفیشلی۔ تو یوں لارنس کا پہلی بار براہ راست برطانوی انٹیلیجنس سے رابطہ ہوا اور وہ ان کے لیے کام کرنے لگے، یا یوں کہیے کہ ان کے براہ راست پے رول پر آ گئے۔ لارنس نے جب صحرائے سینا کا نقشہ تیار کر لیا تو پھر انٹیلیجنس نے انہیں سب سے اہم مشن سونپا، حجاز جانے کا مشن۔ یہ تھامس لارنس کی زندگی کا شاید پہلا مشن تھا جس میں وہ خفیہ طور پر نہیں بلکہ ظاہری طور پر بھی برطانوی ایجنٹ کی حیثیت سے ہی حصہ لے رہے تھے۔ یعنی جہاں وہ جا رہے تھے انہیں علم تھا کہ یہ برطانوی ایجنٹ کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں۔ اکتوبر 1916 میں برطانیہ نے اپنا ایک ڈپلومیٹ سر رونلڈ اسٹارس شریف مکہ کے پاس حجاز میں بھیجا۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب شریف مکہ حجاز کے یعنی ہاشمی عثمانیوں سے بغاوت کر چکے ہیں، اس وقت برطانیہ اپنا ایک ڈپلومیٹ وہاں بھیج رہا ہے۔ اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ حجاز کے ہاشمیوں یعنی شریف مکہ کو برطانوی سپورٹ کا یقین دلایا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ برطانوی فوج کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو ڈپلومیٹ کے ساتھ 28 برس کے تھامس لارنس بھی پہلی بار تبھی حجاز پہنچے۔ یعنی لارنس اس وقت حجاز پہنچے جب حجاز کی ہاشمی سلطنت یعنی شریف مکہ عثمانیوں سے پہلے ہی بغاوت کر چکے تھے۔ دوسری طرف نجد کے حکمران عبدالعزیز ابن سعود عثمانیوں کے حامی آل رشید پر اس وقت حملے شروع کر چکے تھے۔ تو حجاز پہنچنے کے بعد تھامس لارنس نے یہ کیا کہ عربوں کو انگریزوں کا وفادار بنانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے سونا لوٹانا شروع کر دیا۔ یہ سونا انہیں برطانوی حکومت فراہم کر رہی تھی۔ لارنس نے عرب شیوخ اور ہاشمیوں کو سونے میں تول دیا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ عربوں کو کوئی 1 کروڑ پاؤنڈ کی رقم یا اس قیمت کا سونا ادا کر چکے تھے۔ عربوں نے اتنی دولت بھلا کب دیکھی تھی؟ اس دولت کی وجہ سے عربوں میں لارنس کا رتبہ بہت بڑھ گیا اور وہ انہیں اپنا لیڈر ماننے لگے۔ لارنس نے ہاشمی حکمران حسین بن علی کے بیٹے فیصل ابن حسین سے بھی دوستی کر لی۔ انہوں نے فیصل اور دیگر عربوں سے مل کر عثمانیوں کے خلاف نئے محاذ بھی کھولنا شروع کر دیے۔ پھر لارنس نے عرب قبائلیوں کو چھوٹی چھوٹی فورسز میں تقسیم کیا اور عثمانیوں پر حملے شروع کروا دیے۔ ان لوگوں نے فوجی اہمیت والی جگہوں کو بارود سے اڑانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر لارنس نے مدینہ اور دمشق کے درمیان عثمانیوں کی بچھائی ریلوے لائن پر زبردست حملے کیے۔ ان حملوں کی وجہ سے دمشق سے عثمانیوں کی سپلائی لائن کٹ گئی اور مدینہ میں موجود عثمانی فوج گھیرے میں آ گئی، محصور ہو گئی۔ عثمانیوں کی اس فوج کی دوسرے محاذوں پر ضرورت تھی، مگر اب وہ ان فوجیوں کو یعنی عثمانی کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اب وہ محاصرے میں آ چکے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد لارنس نے حملوں سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے اردن کے ساحلی شہر العقبہ پر حملہ کر دیا۔ 6 جولائی 1917 کو ایک عرب قبائلی فورس نے لارنس کی کمان میں العقبہ پر دھاوا بولا اور اسے آسانی سے قبضے میں لے لیا۔ یہ ساری کہانی ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ سیزن 2 کی 6ٹھی قسط میں تفصیل سے دکھا چکے ہیں۔ تو دوستو یہ العقبہ ہی وہ جگہ تھی جہاں سے پھر برطانوی بحریہ نے پرنس فیصل ہاشمی کی فورسز کو شام میں داخل کیا۔ ان فورسز نے عثمانی فورسز پر بڑے پیمانے پر گوریلا حملے شروع کر دیے۔
दूसरी तरफ अक्टूबर में برطانوی जनरल एलन बी ने भी अक्टूबर 1917 में शाम पर चढ़ाई की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस तन्हा ही अरबों के साथ मिलकर तुर्कों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि बरतानवी फौजियों का एक दस्ता भी उसकी भरपूर मदद कर रहा था। इन बरतानवी फौजियों के पास सहरा में सफ़र के लिए आर्मर्ड रोल्स रॉयस गाड़ियाँ भी थीं जिन पर हैवी गन्स नस्ब थी। ये बरतानवी फौजी अपने साथ चंद तैयारे भी लाए थे जिनसे लॉरेंस और उसके साथी तुर्कों पर बमबारी करते थे। हाशमी फोर्सेस और जनरल एलन बी की पेशकदमी के नतीजे में 11 दिसंबर 1917 को पहले बैतुल मुक़द्दस और फिर 30 सितंबर 1918 को दमिश्क पर इत्तेहादी फोर्सेस का कब्जा हो गया। जब ये इलाके बरतानिया के कब्जे में जा रहे थे तो लॉरेंस वहां मौजूद था, लेकिन यहां पहुंचकर लॉरेंस का किरदार दोस्तों खत्म हो गया। उस वक्त तक उन्हें ब्रिटिश आर्मी में एजाज़ी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था। इसके बाद लॉरेंस को बरतानिया वापस बुला लिया गया, जहां वो तकरीबन 17 बरस जिंदा रहे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स में एयरमैन की नौकरी भी की। रॉयल एयर फोर्स ने उन्हें कराची में भी कुछ अरसे के लिए तैनात किया था। यहाँ उनके बारे में मशहूर हो गया कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ किसी मंसूबे का हिस्सा हैं। ये बात अफवाह थी या हकीकत, लेकिन इसके बाद थॉमस लॉरेंस को फौरी तौर पर कराची से इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। लॉरेंस ने एक बार मौजूदा भारतीय रियासत केरला का प्राइवेट विजिट भी किया था। उन्होंने अपनी किताब द 7 पिलर्स ऑफ विजडम भी शाया की। 1935 में वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए और अपनी रिटायरमेंट के सिर्फ चंद माह बाद मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गए। वो दरअसल सड़क पर 2 साइकिल सवार बच्चों को बचाते हुए एक खड्डे में जा गिरे थे, जिससे उन्हें सर पर गहरा जख्म आया था और 6 रोज़ की मौतो हयात की कशमकश में रहने के बाद वो फिर दम तोड़ गए। 1962 में उन पर लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से एक मशहूर ज़माना फिल्म बनी, जो यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। ये दरअसल यही फिल्म थी जिसने थॉमस लॉरेंस को लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से लाजवाल शोहरत दे दी। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे कि सऊदी अरब के क़याम में लॉरेंस ऑफ अरेबिया का कोई किरदार नहीं था, बल्कि इसके उलट था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया आले सऊद के दुश्मनों यानी हाशमियों के दोस्त थे। अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद और लॉरेंस की तो कोई मुलाकात भी तारीख के किसी रिकॉर्ड में नहीं है। जब अब्दुल अजीज़ ने अरब खित्ते में हाशमी सल्तनत को फतह करने के लिए अपनी कैंपेन शुरू की तो थॉमस लॉरेंस वहाँ कहीं नहीं था, वो बरतानिया वापस जा चुके थे। इस कैंपेन के नतीजे में अमीर अब्दुल अजीज़ ने 1925 के आखिर तक हिजाज को फतह कर लिया, और अब्दुल अजीज़ की इस कैंपेन में भी जाहिर है लॉरेंस ऑफ अरेबिया का कोई किरदार नहीं था थॉमस लॉरेंस का। यहाँ दोस्तों हम आपको एक और बात भी बताते चलें कि लॉरेंस के बारे में ऐसी कहानियाँ मशहूर हुई कि वो पहली जंग अजीम से पहले ही अरब खित्ते में पहुँच चुके थे और उन्होंने ही हाशमियों को सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उकसाया था। ये सही है कि हाशमियों को उस्मानियों के ख़िलाफ़ हमलों में लॉरेंस और बरतानवी इंटेलिजेंस ने भरपूर मदद दी थी, लेकिन दोस्तों ये तो एक तारीख़ी हकीकत है कि लॉरेंस के आने से चंद माह पहले ही हाशमी सल्तनत उस्मानिया से बगावत कर चुके थे, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जब किसी बड़ी सल्तनत को ज़वाल आता है, वो कमज़ोर होती है, तो उसके दूर दराज के इलाके जो भले उसके वफ़ादार भी रहे हों, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले ख़ुद ही बगावत कर देते हैं और किसी दूसरी ताकतवर सल्तनत के साथ मिलने की कोशिश करते हैं ताकि अपने ताकतवर हमसायों से बचाव के लिए कोई बड़ा सहारा उनके पास हो। तो पहली जंग अजीम के आखिर में जब सल्तनत उस्मानिया के बिखरने के तमाम आसार वाज़े हो गए थे, तो उसके इत्तेहादियों यानी हाशमियों ने भी यही किया। बरतानिया से वफ़ादारी का ऐलान और ज़वाल होते हुए उस्मानियों से दूरी का ऐलान एक उस वक्त के लिहाज से उस्मानियों के मुकाबले में हाशमियों का अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना एक बहुत हद तक फितरी बात थी तारीख़ के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो। ये सब थॉमस लॉरेंस के आने से पहले हो चुका था, इसीलिए तो थॉमस लॉरेंस और बरतानवी डिप्लोमेट को हाशमियों ने अपने यहाँ वेलकम कहा था। तो दोस्तों, अरबों की उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावत में कर्नल लॉरेंस का कोई कमाल नहीं था, लेकिन उनकी असल कामयाबी बहरहाल ये थी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अरब कबाइल की वफ़ादारियाँ ख़रीद कर उन्हें उस्मानियों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न फोर्स की तरह इस्तेमाल किया, जिसका उस्मानियों को बहुत नुकसान हुआ। लॉरेंस की जंगी कार्रवाइयों से बरतानवी फ़ौज को काफ़ी फ़ायदे मिले। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उन्हें इसी मिशन पर हिजाज़ भेजा था और उन्होंने अपना ये मिशन पूरा किया। एक और बात शाह फैसल की तारीख़ पैदाइश से मुतल्लिक़ थी, तो शाह फैसल की तारीख़ पैदाइश बिल्कुल दुरुस्त
خود شاہ فیصل کو بھی معلوم نہیں۔ بس قریب ترین تاریخ یعنی 1905 ہی تاریخ میں ملتی ہے جو ہم نے بتا دی ہے۔ کچھ جگہوں پر 1904 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ قریب ترین 1905 ہے۔ کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ آل سعود نے یمن، عمان، دیگر خلیجی ریاستوں، عراق اور اردن پر کیوں حملہ نہیں کیا؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ یہ تمام علاقے اس وقت برطانیہ کی حفاظت میں تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے ہاشمیوں سے حجاز تو چھین لیا، لیکن برطانیہ نے انہیں اردن اور عراق پر حملے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ وجہ تھی۔